کہ اس کو کمزور کیا جائے. اور میں پہلے عرض کر چکا, وہ قومیں کبھی سر بلند نہیں ہو سکتی, وہ علاقے کبھی سر بلند نہیں ہو سکتے جن کی قیادتیں کمزور ہوں, جو بات کرنے کا ہنر نہ رکھتے ہوں, جو قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ نہ رکھتے ہوں. میرے ساتھیوں, نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ ظالموں نے کوشش کی ہے, ہمیشہ منافقوں نے کوشش کی ہے, لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے جذبے کو کہ آپ لوگوں کا وہ جذبہ ہمیشہ اپنے قائد کے ساتھ رہا. جب بھی مشکل وقت آیا, یہ آج نیشنل کانفرنس یہاں اکٹھی نہیں ہوئی ہے, بلکہ جب سے ایک باغیور لیڈر جناب جاوید رانا صاحب نے نیشنل کانفرنس کی کمان سنبھالی, تو یہ کمان سنبھالنے کے بعد جس جرت مندی کا مظاہرہ کیا, جس کی وجہ سے آج خطہ پیر پنجال میں نیشنل کانفرنس ایک مضبوط چٹان بن چکی. میرے ساتھیوں, آپ نے دیکھا یہ آپ کا اتحاد تھا, یہ آپ کی جرت مندی تھی کہ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ یہاں سے للکارنے کی کوشش کی. جب بھی للکارا, چھوٹے سے آدمی کو نہیں للکارا, بلکہ للکارا تو وزیر اعظم ہند کو للکارا, ایک بڑی قوت کو للکارا. اور وہ للکار اس قدر کام آئی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو بڑے دعوے کر رہی تھی, ان کی ٹانگیں اس قدر لڑکھڑائی کہ بڑا دعویٰ کرنے والے اپنا کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کر سکے. یہ آپ کی کامیابی کی پہلی نشانی ہے. اور اگر کوئی بے جرت لیڈر ہوتے جو بی جی سے کیا دلی سے اس طرف رخ کرنے والوں کا یہاں سے دوڑ کر کے لکھن پور میں ہی استقبال کرنے والے ہوتے, رات کو ایک جگہ ہوتے, دن کو دوسری جگہ ہوتے, تو کیا آج یہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو روکا جا سکتا تھا؟ ارے ایک طرف پوری گورنمنٹ, لیکن یہ حالت کر دی آپ لوگوں کے جذبے نے کہ مشکل وقت میں جب کوئی ایک میٹنگ نہیں کر سکتا تھا, آپ کی قیادت نے ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے آپ کے زمینوں کا تحفظ کرتے ہوئے, آپ کے معاملات کا تحفظ کرتے ہوئے, آپ کے معاملات کے لیے قربانی دیتے ہوئے نہ جان کی پرواہ کی, نہ مال کی پرواہ کی, نہ جیلوں کی پرواہ کی. آپ کو کیسا لیڈر چاہیے؟ باجرت اور غیرت مند لیڈر چاہیے یا لڑکھڑا جانے والا چاہیے؟ میرے ساتھیوں, ہمیشہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے, اگر وہ قومیں اس کی ناشکری ہو جاتی ہے, اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. یہ جو لیڈرشپ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, یہ اللہ نے ہمیں بطور نعمت دی ہے. اب ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں ہی چیف منسٹر بنوں, نہیں ہو سکتا. درجہ بندی ہے, ہر جگہ درجہ بندی ہے, اور اللہ نے ہمیں سلیقہ دیا ہے ہمیں بات کرنے کا, ہمیں تنظیمیں بنانے کے لیے شعور بخشا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ملک کے اندر کانگریس نہیں ہے تو یہ ملک سلامت نہیں ہے, اور اگر جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس نہیں ہے تو آپ لوگ کبھی سلامت نہیں رہ سکتے. نیشنل کانفرنس جناب میاں صاحب, جناب جاوید رانا صاحب, جناب چودھری اکرم صاحب, جناب باجی فاروق صاحب, نیشنل کانفرنس. ماشاءاللہ. میرے ساتھیوں, آج جب بھارتیہ جنتا پارٹی ہار گئی, جب بھارتیہ جنتا پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کر سکی, تو انہوں نے ایک ایسی چال کی ہے. گزشتہ روز سے میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم لار والوں کو ووٹ دیں گے, جی ہم پارٹی کو نہیں چاہتے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, یہ توہین ہے لار شریف کی. اگر آپ پارٹی کی توہین کرو گے تو آپ لیڈر کی توہین نہیں کرتے, لیڈر کی توہین کر رہے ہو. اور یہ وہ تنظیم ہے کہ جس کے لیے
हमारे हजरत मियां बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह ने कौम को खिताब करते हुए कहा था कि ऐ लोगों, अगर तुम बाइज्जत रहना चाहते हो, अगर तुम वकार से रहना चाहते हो, अगर तुम सलामती से रहना चाहते हो, तो आप इस हल वाले झंडे का साथ न छोड़ना। बिल्कुल। क्या आपको पता है? बिल्कुल। और अगर कोई शख्स इस तंजीम की खिलाफ वर्जी करता है, वो हजरत मियां बशीर साहब के उस कौल की खिलाफ वर्जी करता है। अगर कोई गिरावट डालने की कोशिश करता है, और ये उसी की कड़ी है। जनाब चौधरी अकरम साहब आज बड़ी तंजीम से उठ करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को थाम करके आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं पूरी लीडरशिप से कि लीडरशिप में पार्टी के अंदर चाहे कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, अगर वो पार्टी की खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ पार्टी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि मेरे साथियों, तंजीम सलामत है तो हम सब सलामत है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आज कहीं ना कहीं कुछ दूसरी पार्टी, आप क्या सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है? क्या आपको पता नहीं है कि कल तक इस जम्मू कश्मीर जन्नत बेनजीर को जहन्नम बनाने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके ताल्लुक से घर घर में हर इंसान नफरत करता था, आज भी नफरत करता है। आज मुझे लगता ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर